بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بی بی فاطمہ کا صبر کا واقعہ۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور مسجد کے سامنے حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی کا گھر تھا۔ پیارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے۔ حسن اور حسین کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ حضرت پیارے نبی بہت پریشان ہو گئے۔ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ نبی وہاں سے اٹھے اور بی بی فاطمہ کے دروازے کے پاس تشریف لے آئے۔ دروازہ کھٹکھٹا کر آواز دی، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے پیاری بیٹی بولی، ابا جان دروازہ کیسے کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے جو میں اپنے اوپر ڈالوں۔ میری چادر پھٹ چکی ہے۔ میں اپنے پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے اور سر کو ڈھکتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی نے جب یہ سنا تو اپنی چادر دیوار کے اوپر سے پھینک دی۔ بی بی فاطمہ وہ چادر اوڑھ کر دروازے پر آئی اور دروازہ کھولا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو بہت ہی پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ کا چہرہ بالکل پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں کا رنگ کالا ہو چکا تھا اور بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھی۔ پیارے نبی سوچنے لگے، اے میری بیٹی فاطمہ تجھے کیا ہوا ہے؟ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے ابو جان آپ آج مجھے معاف کر دینا۔ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے۔ بھوکی ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چارپائی سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ میرے شوہر حضرت علی شیر خدا اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی، اے ابو جان حکم کرے۔ آپ پیارے نبی اپنی بیٹی کی بات سن کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں مسجد میں تھا، حسن اور حسین کی رونے کی آواز بہت تیزی سے آ رہی تھی، میرے کانوں میں پڑی، میں پریشان ہو کر آیا ہوں۔ حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے بیٹی؟ بولیے اے بابا جان، روئے نہیں تو اور کیا کریں؟ حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے ہیں۔ پیارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر کے اوپر رکھا اور انہیں دلاسا دیا کہ اے بیٹی صبر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو اپنی گود میں لیا اور اپنی مبارک انگلی حسین کے منہ میں ڈالی تو حسین اسے چوسنے لگے اور خاموش ہو گئے۔ حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ حسن نے بھی خوب آرام پایا۔ اسی طرح دونوں ننھے شہزادے آرام میں آ گئے۔ اتنے میں مسجد میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ بی بی فاطمہ جان نماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں ہی پیارے نبی رسول اللہ نے دیکھا فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی ہے تو نبی دوڑے دوڑے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، اے بیٹی تجھے کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی، بابا جان آج آپ کی بیٹی کا 4تھا دن کا فاقہ ہے، یعنی کہ بی بی فاطمہ 4 دن سے بھوکی تھی، کچھ بھی نہ کھایا تھا، ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا تھا، اس لیے کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی ہوں۔ پیارے نبی رسول اللہ نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی پوچھنے لگے کہ اے بیٹی یہ کیا ہے؟ بی بی فاطمہ کہنے لگی، اے ابا جان جب پہلے دن میں بھوکی تھی، کچھ بھی کھانے کو نہ تھا تو میں نے ایک پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھا اور جب دوسرے دن بھی کھانے کو نہیں تھا تو میں نے دوسرے پتھر کو بھی اپنے پیٹ سے باندھ لیا۔ جب تیسرے دن بھی کھانے کو نہیں تھا تو میں نے تیسرا پتھر بھی اپنے پیٹ سے باندھ لیا اور آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا فاقہ ہے۔ آج آپ کی بیٹی 4 دن سے بھوکی ہے،
यह कहकर बीबी फातिमा रोने लगी। प्यारे नबी कहने लगे, ऐ फातिमा, अपनी जानमाज का पल्ला उठाओ। जब बीबी फातिमा ने जानमाज का पल्ला उठाया तो मुसल्ले के नीचे हजारों की तार सोने का ढेर लगा हुआ था। प्यारे नबी फरमाने लगे, ऐ फातिमा बेटी, यहाँ से तुम्हें जितना सोना चाहिए उठा लो। यह सुनकर बीबी फातिमा ने सोने को हाथ नहीं लगाया और जानमाज का पल्ला वापस रख दिया और कहने लगी, ऐ अब्बाजान, मुझे ये सोना नहीं चाहिए। प्यारे नबी ने जब यह देखा तो अपनी बेटी को गले से लगाया और कहने लगे, ऐ फातिमा, तेरा यह सब्र कयामत वाले दिन तक याद रखा जाएगा। तुम्हारे शौहर हजरत अली इस्लाम की तबलीग के लिए मुख्तलिफ इलाकों में अल्लाह तबारक व तआला की किताब को पहुंचाने के लिए गया है, इसलिए नबी खानदान के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ऐ बेटी, सब्र कर, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। उसके बाद प्यारे नबी रसूलुल्लाह ने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो बीबी फातिमा ने देखा उनके पेट पर सिर्फ 3 पत्थर थे, जबकि प्यारे नबी के पेट पर 4 पत्थर बंधे हुए थे। नबी कहने लगे, ऐ बेटी, तू 3 दिन की भूखी है और मैं 4 दिन का भूखा हूँ। मेरा आज 4था दिन का फाका है। मैंने अपने पेट पर 4 पत्थर बांधे हुए हैं। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों करते थे? उनके ऐसे करने की क्या वजह थी? वह चाहते तो पहाड़ों को भी सोना कर देते। वह भूखे क्यों रहते थे? क्योंकि उनकी उम्मत गरीबी की वजह से अपने ईमान का सौदा न कर ले। उसकी उम्मत यह न कहे कि नबी ने शान और शौकत से जिंदगी गुजारी है और हम गुर्बत में रह रहे हैं। प्यारे नबी की उंगलियों के इशारों पर चांद चलता था और उनके पसीने की खुशबू गुलाबों में महकती है, जिसके इशारों पर सूरज भी वापस आता था, जिसके इशारे पर पत्थर भी बोलता था और कहता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। प्यारे नबी के सजदों पर अमल करने की तौफीक अता करें। आमीन सुम्मा आमीन।